اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں بھیجے ان کا بھی یہ امتحان تھا، اور ہمارا بھی اب امتحان شروع ہے، ہو رہا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب ایک امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے دنیا میں آئیں گے، اور دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مختصر سی زندگی، عارضی اور فانی زندگی، ختم ہونے والی زندگی۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک بڑا دھوکہ ہے، مضبوط دھوکہ ہے۔ عارضی اور فانی زندگی بھی ہے اور ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مضبوط دھوکہ بھی ہے۔ اور مختصر سی زندگی میں ہمارا امتحان ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جس کو چاہا دنیا میں بھیج دیا، جہاں چاہا اللہ نے پیدا کر لیا، جس زبان والوں میں، جس رنگ و نسل والوں میں، جس علاقے والوں میں اللہ نے چاہا پیدا کر لیا۔ یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں، ان میں ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں۔ کسی کو کالا پیدا کیا، کسی کو گورا پیدا کیا، کسی کو عرب میں پیدا کیا، کسی کو عجم میں پیدا کیا، یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمیں بلا لیں گے، موت آ جائے گی، اور موت سے کوئی فرار نہیں ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ موت آ کر رہتی ہے اور موت اپنے کو منوا کے رہتی ہے۔ یہ کتنی پکی باتیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں، اور مختصر سے وقت کے لیے آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70 واقلهم یجوز ذلك، او کما قال علیہ السلام، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں، اور بہت کم لوگ اس سے اوپر جائیں گے۔ آج جو لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اگر نسبت دیکھی جائے تو جوان جو ہے زیادہ جا رہے ہیں دنیا سے، بوڑھوں کی بنسبت جوانوں کی وفات زیادہ ہو رہی ہے، جوان زیادہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو بہت کم لوگ جو ہیں 60-70 سے اوپر جائیں گے، 80-90-100 سال کا کوئی نظر آتا ہے تو لوگ جو ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، 100 سال عمر ہے اس کی، 110 سال عمر ہے، حیران و پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ 100 سال بھی کوئی عمر ہے، 100 سال بھی کوئی زیادہ نہیں ہے زندگی۔ اب دیکھیں ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں کیسے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی بچے تھے، جوان ہو گئے، ابھی بوڑھے ہو گئے۔ تو یہ سب پکی باتیں ہیں
مشاہدے کی باتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھوکہ کتنا زبردست ہے دنیا کا، کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا عظیم دھوکہ ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود ہم ایسے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم جس امتحان میں مبتلا کیے گئے، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اس مقصد سے ہم غافل ہیں۔ حیرت ہوتی ہے انسان کو کبھی اگر وہ حقیقت شناس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کو کھول دے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وہ ایک نظر جو ہے لوگوں پہ ڈالے۔ قرآن جو حقیقت بیان کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر جب انسان جو ہے دنیا پر ایک نظر ڈالتا ہے تو حیرت ہوتی ہے انسان کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا ہے دنیا کے بارے میں، اور ہمارا کیا حال ہے۔ ہم ایسے دنیا میں مست ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے مگن ہیں جیسے دنیا میں ہم نے ساری زندگی رہنا ہے اور دنیا سے ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً ایسا وقت ہر انسان پہ گزرا ہے جس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ آج میں سمجھ رہا ہوں میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، میں نہ ہوتا پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا بنتا، میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا مجھ پر گزرا ہے جس میں میرا نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اب جو لوگ دنیا میں نہیں آئے، بالفرض ابھی جو لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، کل پیدا ہوں گے، سال بعد پیدا ہوں گے، آج ہم ان کے کارنامے بیان کر سکتے ہیں، ان کی باتیں کر سکتے ہیں، ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ تو معدوم ہیں، نہیں ہے دنیا میں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی پہ ایسا وقت گزرا ہے۔ قرآن میں سورہ دہر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ اسی سورت کا دوسرا نام ہے سورہ انسان۔ سورہ دہر بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا جس میں دوبارہ ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے دوبارہ، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو قصہ کہانیاں بنا دیا۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے پھر لوگ اس کو قصے بیان کرتے ہیں، یار بڑا اچھا آدمی تھا، اگر اچھا ہو، یا خدا را خاصہ کہتے ہیں اچھا ہے جان چھوٹ گئی اس سے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ جو ہے شکر ادا کریں اور خوشیاں منائیں کہ جان چھوڑ گئے۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فرعونی جب غرق کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا نہ تو آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا اور وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا میں ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور یہ نہریں چلتی ہیں، یہ بڑے بڑے دریا چلتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ صاف بات کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح توہین کرتا تھا۔
اور فرعون ذی الاوتاد، اللہ نے خود فرمایا کہ اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی، لیکن اس کے باوجود جب دنیا سے وہ گئے اور دریا برد ہو گئے، دریا میں غرق ہو گئے، غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی، حالانکہ بڑا اس کا روب راب تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہاں اس آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان بھی اس پہ روتا ہے، زمین بھی اس پہ روتی ہے، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، جس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اترتی تھی، آج یہ سب دنیا سے چلا گیا، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ تو یہ سب حقیقتیں ہیں کہ دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، جب اللہ نے چاہا ہمیں بھیج دیا، جب اللہ چاہیں گے ہمیں بلا لیں گے۔ کتنا اپنا علاج کرواتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، کوئٹہ میں علاج نہیں ہو رہا کراچی جائیں گے، کراچی میں نہیں ہو رہا اسلام آباد جائیں گے، وہاں نہیں ہو رہا لاہور جائیں گے، لاہور میں نہیں ہو رہا باہر ملک جائیں گے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں ہم سب، لیکن موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے نہ ایک سیکنڈ کوئی آگے نکل سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت تمہیں آ پکڑے گی، اور قصہ ختم نہیں ہو جائے گا موت پر، بلکہ اصل مسئلہ تو موت کے بعد کیا ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا ایسی ذات کی طرف جس کو سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ تم ظاہر میں کرتے تھے، جو کچھ چھپ کے کرتے تھے، جو روشنیوں میں کرتے تھے، جو اندھیروں میں کرتے تھے، جو علانیہ کرتے تھے، جو پوشیدہ کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر یہ نہیں کہ صرف لوٹایا جائے گا، اللہ تمہیں تمہارے سارے اعمال بتلائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ مختصر سی زندگی جو ہمیں دی ہے، جس میں ہم نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، یہ زندگی امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، اس کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ منافق آدمی جو ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، یہ کان اللہ کی امانت ہے، پورا جسم ہمارا اللہ کی امانت ہے، ساری نعمتیں اللہ کی امانت ہے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان امانتوں میں خیانت کرے گا تو خائن آدمی جو ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزارتا جبکہ اس نے کسی بندے کے ساتھ خیانت کی ہو۔ خائن آدمی جبکہ بندے کے ساتھ کوئی خیانت کی ہو وہ سکون کی زندگی نہیں گزارتا، جب بندوں کے رب کے ساتھ کوئی خیانت کرے گا وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ
کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے اطمینان والی زندگی مجھے ملے، مجھے راحت والی زندگی ملے، برکت عافیتیں مجھے ملے، یہ آدمی جو دھوکے میں ہے۔ اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ سارا جسم ہمارا اللہ کی امانت ہے، اہل و عیال بھی اللہ کی امانتیں ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں ہم خیانت کریں گے تو تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات سے ہم کیسے پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خالق کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو حقیقت شناس بنے اور اپنی آنکھیں کھولے، سوچے اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میں کیسے دنیا میں آیا، کیوں آیا، کیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، ہمیشہ میں دنیا میں رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ اپنے بڑوں کو سوچے وہ کہاں چلے گئے۔ قبرستان میں جانے کا حکم ہے، قبرستان جایا کرو، اس لیے نہیں کہ وہاں جو ہے تم بدعات کرو، وہاں جا کے شرک کرو، قبرستان اس لیے جاؤ کہ عبرت حاصل کرو، حدیث میں یہی لفظ ہے۔ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، پتہ ہے یہ میرے والد کی قبر ہے، یہ میری امی کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ پردادا کی قبر ہے، یہ فلاں افسر کی قبر ہے، یہ فلاں چودھری صاحب اور وڈیرے صاحب کی، خان صاحب کی قبر ہے، یہ نواب صاحب کی قبر ہے، یہ فلاں جوان ہے، ایسا کڑیل جوان تھا، جب پھرتا تھا رستہ اس کے ذریعے اچھا لگتا تھا، اور آج وہ خاک ہوا پڑا ہے۔ یہ اس خوبصورت آدمی کی قبر ہے جس کو اللہ نے ایسی خوبصورتی دی تھی کہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے ہش ہش کرتے تھے۔ آج اس کی آنکھیں جو ہیں وہ منہ پہ بہہ پڑی ہیں، اور اس کے منہ میں جو ہے کیڑے ہو چکے ہیں، ناک میں اس کے کیڑے ہیں، پورا بدن اس کا سڑا پڑا ہے اور مٹی ہو چکا ہے۔ قبرستان اس لیے جانے کا حکم ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے قبرستان میں ہنسنے سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ آج تو اتنی ہماری غفلت زیادہ ہوگی، اللہ پاک معاف فرمائے، کہ قبر میں جو لوگ اترے ہیں وہ وہاں بھی مذاق کر رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ سورہ انبیاء پہلی آیتوں میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کا حساب ان کے سر پہ آ گیا، موت سر پہ کھڑی ہے، لیکن وہ لوگ غفلت میں جو ہے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ بس وہ میرے باپ نے مرنا تھا، میرے دادا نے مرنا تھا، میں تھوڑی مرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس طرح زندگی گزار رہا ہے یہ شخص جیسے موت سے یہ مبرہ ہو چکا ہے، موت اس کے لیے ہے ہی نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ منظور کرا لیا کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ قبرستان میں بھی اس کو عبرت نہیں آتی، روز جنازے اٹھنے اپنے پیاروں کو جو ہے کندھا دے دے کر یہ جا کے مٹی کے حوالے کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں یہ جو ہے پھر بھی ہوش میں نہیں آتا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے، اور فرمایا کہ اگر تجھے غصہ آیا اور تو ناراض ہوتا ہے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، یہ کس کا جنازہ ہے، کیسے یہ مرا، کیا اس پہ حالات آئے، کس طرح اس کی موت واقع ہوئی،
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں. یہ سوچو ایک جاندار تھا، ایک انسان تھا اور صاحب اہل و عیال تھا، ہماری طرح جیتا جاگتا آدمی تھا. یہ کیا ہوا اس کو لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا؟ کہاں اس کو لے جا رہے ہیں؟ یہ تو ڈگریوں والا تھا، یہ تو بڑے عہدے منصب والا تھا، یہ بڑے نام کام والا آدمی تھا، دنیا میں اس نے بڑا اپنا نام بنایا تھا، کام اس نے چلایا تھا، بڑا اس کے بینک بیلنس ہے، بڑے اس کے جو ہے گھر ہیں، بڑی لمبی چوڑی گاڑیوں میں پھرتا تھا. آج لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. آخر اس کو ہوا کیا؟ اس کے پیسے نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ اس کے نام نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ اس کے بینک بیلنس نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ لمبی چوڑی گاڑیاں اس کے کیوں کام نہیں آئی؟ یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے اس کی کوٹھیاں، اتنے بڑے بڑے بنگلے سارے پیچھے رہ گئے. اس کے اتنے جو ہے کڑیل جوان بیٹے وہ بھی اس کو نہیں بچا سکے. جب یہ نہیں بچ سکا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر تو اس وقت اس پہ ناراض ہو رہا ہے کہ یہ تیرا جنازہ ہے، یعنی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. آج میں جس آخرت سے غافل ہوں، جس موت سے غافل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اس امانت کو میں جو ہے غلط استعمال کر رہا ہوں. نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ جائز کی نہ ناجائز کی، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی کوئی پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کا باغی بن کے میں زندگی گزار رہا ہوں. کام کے لیے میں اٹھتا ہوں، لیکن صبح 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اللہ کا فریضہ میری طرف متوجہ تھا، میری آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے کہ غم نہیں ہے نا. میں نے اپنے ابو سے عرض کیا تھا، اللہ غریب کی رحمت فرمائے، عام آدمی تھے لیکن تہجد گزار تھے. سب سے بڑی جو خصوصیت ان کی میں نے دیکھی، کبھی انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور بھی ہمیں پتہ چلا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 6 ایکڑ جو ہے زمین آپ کی گاؤں میں ہے ابو کے نام پر، وہ لوگ خود بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ. بڑے بھائی سے پتہ چلا، ابو نے منع کیا تھا، ابو نے کہا تھا یہ ہماری زمین نہیں ہے، آپ لوگ نہیں جانتے. یہ اصل دینداری یہ ہوتی ہے. بہرحال صبح نماز کے لیے ہم سب کو جگاتے تھے، ہماری آنکھ مشکل سے کھلتی تھی، لیکن الحمدللہ بچپن سے ماں باپ نے نمازی بنایا. ابھی ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے تو ان کو نہیں جگاتے ہیں، اسکول کے وقت میں مار کے جگائیں گے. ماں بھی مارے گی، باپ بھی اس کو مارے گا، اس کو جو ہے آنکھیں اس کی بند ہیں، اس کو اٹھا کے جو ہے لے جاتے ہیں غسل خانے میں، وہاں اس کے منہ پہ پانی ڈالتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلواتے ہیں کہ اسکول جانا لازمی ہے. کیسے یہ اسکول نہیں جائے گا؟ وہاں پھر یہ نہیں دیکھتے چھوٹا ہے اور کمزور ہے، بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوئی. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اسکول نہ جائے؟ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا چلا رہا ہے، آج میں نہیں جاؤں گا، مجھے نیند آ رہی ہے. آج صبح میرے گھر میں بچے نے اسی طرح کیا تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم اسکول نہیں جاؤ؟ تمہاری ہم جو ہے ایسی حالت کر دیں گے، پتہ چل جائے گا تمہیں. اور نماز کے وقت میں ماں بھی کہتی ہے کہ بھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، باپ بھی کہتے ہیں ہاں چھوٹا ہے چھوٹا ہے. تو ہمارے ماں باپ نے جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھا، جگایا ہمیں، مار کے جگایا، پیٹ کے جگایا. آج ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا، ابو آپ کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ اصل جو میں بات بتا رہا ہوں، آپ کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ آپ الارم بھی نہیں لگاتے. تو ابو نے بڑا اچھا جواب دیا، ساری زندگی کے لیے سبق دے کے چلے گئے کہ بیٹا جب غم لگتا ہے انسان کو تو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. اب پتہ ہے کہ میں نے جو ہے جانا ہے کراچی، اور ٹکٹ جو ہے 4 بجے کا ہے رات، یا جو ہے 6 بجے، یعنی آدھی رات کو بھی اگر کہیں ہمیں کوئی ضروری کام ہو تو اس کے لیے کیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے؟ 10 آدمیوں کو ہم نے کہا ہوتا ہے گھر کے کہ بھئی اگر میری آنکھ لگ گئی تو مجھے جگانا ہے، مجھے چھوڑنا نہیں ہے. اور ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کو جگانا ہے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا. لیکن آخرت کے اعتبار سے جو ہے ہمارا کیا حال ہے؟ کام کے لیے ہم اٹھیں گے اور اسکول کے لیے ہم اپنے بچوں کو جگائیں گے،
لیکن صبح نماز کے لیے نہ ہماری آنکھ کھلتی ہے، نہ بچوں کو ہم جگاتے ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی کا ہمارا حال ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تھی، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی تھی، ان چیزوں سے ہم غافل ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے، گناہ میں۔ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے، بے دینی سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑی خیانت جو بے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اور ان سب کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے، چین ملے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ گناہوں میں ہم لذت ڈھونڈ رہے ہیں، گناہوں میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں۔ گناہوں کی لذت جو ہے ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ گناہ جو ہے وہ سانپ اور بچھو ہیں، گناہ جو ہے وہ آگ ہے۔ آگ میں کہاں کسی کو سکون مل سکتا ہے؟ سانپ اور بچھو کی خوراک بن کر کیسے کسی کو چین آ سکتا ہے؟ جس گھر میں سارے بے نمازی سوئے پڑے ہیں، اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس گھر میں کہاں سے سکون آئے گا؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں کسی شخص کو کہوں کہ وہ میری جگہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اور میں خود چند جوانوں کو اپنے ساتھ لوں اور ان کو کہوں کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، ایندھن لاؤ، میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں گھروں میں بے نماز سوئے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا چاہتے ہیں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی آگ جو ہے اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی بڑی نقصان دہ آخرت کی آگ ہے جو ان کے گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی صبح جو ہے سب سے پہلے دکان گیا، دفتر گیا، سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فریضہ چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ دکان اور دفتر کی طرف دوڑا، وہ اپنی زمین کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف، اپنی تجارت کی طرف، کسی بھی عمل میں جو مبتلا ہے، شغل اس کا ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے شیطان کا جھنڈا ہے۔ اور جو آدمی صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کے اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہے، یہ اس بات کی اقرار کرتا ہے کہ اصل میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے، لفظ بھی رحمان استعمال کیا۔ اب یہ اللہ کی رحمتوں میں آ گیا بس، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ بعض علاقوں میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازوں کی چھٹی بس ہے۔ ہمارے ہاں پھر فجر کی نماز میں سستی ہے، اور ان کا بھی پتہ چلا کہ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ فجر کی نماز کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے، بس وہ برکت کافی ہے بس، اور یا اس وجہ سے کہ وہاں جلدی اٹھنے کی عادت ہے بس۔ باقی نمازوں میں جاگ رہے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال میری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچان لیں، ساری باتیں پکی پکی ہیں، ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اللہ نے بھیجا، جب اللہ چاہیں گے ہمیں بلا لیں گے، اور یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آج نہیں تو کل ہم مرنے والے ہیں، کل نہیں تو 10 سال بعد، 10 سال بعد نہیں تو 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے آبا و اجداد کہاں چلے گئے؟ ماں باپ، دادا، پردادا، سکر دادا، اوپر تک آپ سوچیں کہاں چلے گئے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے بس، حدیث میں ہے۔ اور جس کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے وہ حق ادا کریں، ایک ایک روپے کا حساب ہوگا وہاں۔
حقوق العباد میں بھی گڑبڑ نہ کریں، حقوق اللہ میں بھی جو ہے ہم گڑبڑ نہ کریں۔ اس طرح اگر ہم نے زندگی گزارنی شروع کی، یقین جانے یہ دنیا بھی جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس طرح زندگی گزار رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی وہ یہ سوچتا ہے ہر قدم پر کہ میں نے حساب دینا ہے اللہ کو، تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں 2 جنتوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی جنت ہوگی۔ اسی لیے بعض بزرگ دنیا میں یہ فرما کے چلے گئے کہ ہمیں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ دنیا میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اصل زندگی کا لطف تو اللہ والوں نے اڑائے ہیں، اصل زندگی کا مزہ تو انہوں نے لوٹا ہے۔ ہمیں کیا پتا، ماہی بیاب کی طرح ہم تڑپ رہے ہیں، مچھلی کو پانی سے جیسے نکال دیں گے جس سے وہ تڑپتی ہے نا، حالانکہ پیسہ بھی ہے اور جو ہے عزت بھی اللہ نے دی ہے اور جو ہے گھر بار بھی ہے، اہل و عیال بھی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج جس طرح ایک عام انسان زندگی گزار رہا ہے نا، 100 سال پہلے بادشاہ بھی اس طرح زندگی نہیں گزارتے تھے۔ ہر گھر میں فریج ہے، ہر گھر میں جو ہے ہوا کی سہولت ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں سردی میں جو ہے ہیٹر ہے، آگ جلے ہوئے ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی، یہ فریج کا جو ہم لوگ پیتے ہیں نا، آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، بادشاہوں کو بھی یہ چیزیں مشکل سے ملتی تھی۔ اور جو سواریاں ہم استعمال کر رہے ہیں، بادشاہوں کے پاس کیا سواریاں تھیں؟ گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے۔ گھوڑا جتنا بھی اچھا ہو اس کا آپ کو حال معلوم ہے، اس پہ بیٹھنے والا کس طرح جو ہے ہوتا ہے۔ اور آج کل کیسی کیسی گاڑیاں آئی ہیں، لیکن پھر بھی آج کا انسان کتنا بے سکون ہے، کتنا بے آرام ہے، کتنا بے چین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔